ہمارے اینکر پرسن یاسر رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ یاسر. بتائیے گا یہ حادثہ جو ہوا ہے اس کے کون سے پہلو ہیں جو آپ کے سامنے ہے اور یہ کیا اس کے ممکنات ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر ابتدائی معلومات جو فراہم کی گئی ہیں پی اے اے کی طرف سے، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں چند ایسی تکنیکی تفصیلات ہیں جو شاید عام نظر سے گزر جائیں، لیکن اگر آپ ہوا بازی کے ماہرین کو یہ منظرنامہ بتائیں گے تو وہ سب سے پہلے انہی نکات کے اوپر توجہ دیں گے. یہ سمجھیے کہ اس کی ساخت کیا تھی. یہ کوئی چھوٹا کارگو طیارہ نہیں ہے، بلکہ بوئنگ 737-400 کارگو ہے. یہ بوئنگ کی جو کلاس ہے 737 اس سیریز کا حصہ ہے جسے دنیا کے سب سے کامیاب مسافر طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے. جی. بعد میں انہی طیاروں کی جو بڑی تعداد تھی اس کو مسافر بردار سے کارگو طیاروں میں تبدیل کیا گیا کیونکہ ان کا ڈھانچہ جو ہے یہ انتہائی مضبوط سمجھا جاتا ہے. یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 68 میٹر کے پروں کا پھیلاؤ کے تقریباً 28.9 میٹر ونگ سپین رکھتا ہے. اس کی لمبائی تقریباً 36.5 میٹر ہوتی ہے اور یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 79 ٹن جو ہے اس سے زیادہ وزن کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے. جی. اس میں عموماً اگر ہم دیکھیں تو CFM56 جو ہے ٹربو فین انجن ہوتا ہے اور یہ مضبوط انجنز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے اور یہی انجن جو ہے یہ لاکھوں گھنٹوں کی پرواز کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں. یہ کوئی پہلا طیارہ ہمارے پاس نہیں تھا اس ساخت کا جو اڑا اور اس حادثے کا شکار ہو گیا. تو یہ کہنا ابھی وقت ہے کہ یہ حادثہ انجن کی خرابی سے ہوا ہو. تکنیکی اعتبار سے جب مزید چیزیں سامنے آئیں گی تو تب ہمیں یہ معلوم پڑے گا، کیونکہ اصل بات اس ابتدائی معلومات کے اندر ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ رات 9:18 پہ جب طیارہ کراچی سے تقریباً 150 مائل جنوب میں تھا تو عملے نے صرف ایک جملہ کہا کہ نیویگیشن میں مسئلہ ہے، ہیڈنگ دیں. تو یہاں پہ ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جی. کہ اگر صرف راستہ معلوم نہ ہو رہا ہو تو پھر 3 منٹ کے اندر اندر طیارہ 15,000 فٹ 3 منٹ کی رفتار سے نیچے کیسے آیا؟ کیا صرف نیویگیشن جو ہے اس کی خرابی اس کو اس بلندی سے نیچے تک لا سکتی ہے؟ یہ رفتار معمولی نہیں ہے. عمومی طور پہ اگر آپ بھی طیاروں کے اندر سفر کرتے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی خرابی آئے تو وہ رفتار تھوڑی تھوڑی نیچے ہوتی ہے، یعنی کوئی 200 فٹ نیچے ہو گئی، کوئی اس سے زیادہ ہو گئی، لیکن 15,000 فٹ 3 منٹ کی رفتار سے نیچے آنا یہ عمومی بات نہیں ہے. عام حالات میں بوئنگ جو ہے یہ تقریباً 1 سے 3,000 فٹ 3 منٹ کی رفتار سے نیچے آتا ہے عمومی طور پہ اگر وہ صحیح چل رہا ہو، نیویگیشن سسٹم بھی اس کا اڑ جائے. ہنگامی صورتحال میں اس سے زیادہ رفتار اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن 15,000 فٹ 3 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو طیارہ جو ہے وہ انتہائی غیر معمولی حالت میں تھا یا اس پر عملے کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ قرار نہیں رہا. تو اس پورے منظرنامے پہ یہ کچھ سوالات ہیں جو اس وقت جنم لیتے ہیں. میں تکنیکی اعتبار سے تو وہ چیزیں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر میں معلوماتی اعتبار سے مختلف حادثات جو دنیا کے اندر پیش آئے یا ماضی قریب میں پیش آئے ان کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو یہ تناسب کہیں نہ کہیں ملتا ہوا دکھائی دے گا. 2009 کے اندر ایک ایئر فرانس 447 کا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا تھا. بحری اوقیانوس کے اوپر وہ پرواز کر رہا تھا، مختلف اس کے نظام متاثر ہوئے، پائلٹس جو اس کے تھے ان کے پاس وقت بھی کم تھا. پھر طیارہ جو ہے وہ سمندر میں جا گرنے کی اطلاعات آئیں، ریسکیو آپریشن چلا، بین الاقوامی سطح پہ سطور بنی اور پھر فوری طور پہ حادثے کی اصل وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی. بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہے کیونکہ اس کے اندر جو بلیک باکس ہے وہی اس کا دماغ ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اصل وہاں پہ آخری گفتگو کیا ہوئی تھی اور ان کو مسائل کیا پیش آئے تھے. تو وہ جو طیارہ گرا تھا اس کا بلیک باکس سمندر کے اندر چلا گیا تھا اور تقریباً وہ 2 سال جا کے ملا، جس کے بعد یہ پتا چلا کہ کچھ سیکنڈز کے اندر پے در پے دیگر تکنیکی خرابیاں پیدا ہوئی. یعنی ایک تو اس کا نیویگیشن سسٹم اڑا ہوگا، تو ضروری نہیں کہ سب سے پہلے اس طیارے کا نیویگیشن سسٹم ہی اڑا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا کوئی اور سسٹم اڑ گیا ہو، اس کے انجن کے اندر خرابی آ گئی ہو یا اس سے کوئی چیز ٹکرا گئی ہو یا جیمنگ بھی اگر ہوئی ہے تو جیمنگ کے نتیجے میں بھی اس حد تک نیچے آنا اور فوری طور پہ آنا اور 1 منٹ میں 15,000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ آپ پستی کی طرف گامزن ہو جائے تو یہ ایک سوال ہے. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ 2016 میں وہ دبئی کے قریب پیش آیا تھا. فلائی دبئی کا ایک بوئنگ 737 تھا، اسی ماڈل کا، یہ جس ماڈل کے ساتھ ہمارا حادثہ پیش آیا. تو اس وقت بھی جو تجربہ کار عملہ اس کے اوپر موجود تھا وہ سالوں کی اس کی ریاضت تھی، وہ بھی وہاں پہ گر کے تباہ ہوا. بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی ایک ہی وقت میں مختلف حادثات اس کے ساتھ ہوئے. اسے چین آف ایونٹس بھی کہتے ہیں. آپ میرے دوست ہیں جو پائلٹس ہیں تو ان سے اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو ان سے ان معاملات کے اوپر مزید جب ہم جانچتے ہیں کہ طیارے کو کیسے اڑاتے ہیں، کیا اس میں ایس او پیز ہوتے ہیں، آپ کی جے ڈیز کیا ہوتی ہیں، اس میں
کیا حادثات رونما ہو سکتے ہیں اور پھر ان کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. تو اس معاملے کے اوپر انہیں چین آف ایونٹس یہ کہتے ہیں. اگر ہم کارگو طیاروں کی بات کریں، وہ 2013 میں افغانستان کے اندر میرے خیال سے ایک بوئنگ 747 تھا، وہ طیارہ پرواز کے فوراً بعد گر کے تباہ ہوا تھا. ابتدا کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے قیاس آرائیاں کی کہ انجن یا تکنیکی خرابی ہے، لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ کارگو کی جو غلط بندش ہے اس کی وجہ سے اچانک وزن کی وجہ سے اسے پیچھے منتقل ہونا پڑا اور طیارہ قابو سے باہر ہو گیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کارگو پروازوں میں صرف انجن یا نیویگیشن ہی نہیں، سامان کی لوڈنگ بھی جو ہے وہ بھی انتہائی اہم کردار رکھتی ہے. تو ایک اور پہلو ہے کہ اس واقعے کو اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے، جو پی اے بتاتا ہے کہ ایویشن ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ نیویگیشن میں خرابی رپورٹ ہوئی، پھر اچانک بلندی کم ہو گئی، پھر اچانک یہ معلوم پڑا کہ سمت تبدیل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ رابطہ ختم ہو گیا. تو یہ سلسلہ کچھ حد تک یہ جو میں نے آپ کو حادثات بتائے ان سے مشابہ ضرور ہیں، جن میں ایک ابتدائی تکنیکی جو ہے اس کے بعد پھر یکے بعد دیگر جو خرابیاں ہیں وہ رپورٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے اس معاملے کے اوپر ابھی کچھ چیزیں سامنے آنا باقی ہیں، کیونکہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن مکمل ہوگا، جس میں اس وقت آپ نے پہلے تذکرے کے اندر بتایا کہ سانپ بھی لگے ہوئے ہیں، ATR طیارے بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ مقامی ملاح بھی لگے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے سمندر کے اندر سفر کیا ہو تو میں نے ایک پروگرام کی شوٹنگ کے لیے سونو کی طرف سے پروگرام کرنے کے لیے میں کراچی کے اندر موجود تھا، اور ہم نے شوٹنگ کرنی تھی وہ SSB کمانڈوز کے ساتھ یہ سمندری طے میں جا کے. تو انہوں نے غوطہ زنی کرنی تھی، تو شام کا وقت ہو چکا تھا. تو اس وقت مجھے یہ بتایا گیا کہ شام کے وقت میں سی رف ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ اگر اندر جائیں گے تو مسائل ہو جائیں گے، کشتی کا قابو میں رہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو مقامی ملاح ہیں جو سمندر کے اوپر موجود ہوں گے ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، کیونکہ رات کے اوقات میں سی رف ہوگا اور اس کی جو چاند اپنا پورا چمکے گا سی اتنا رف ہے. جب چاند ڈھلنا شروع ہوگا سی جو ہے وہ اس کے بعد پھر نارمل ہونا شروع ہوگا، تو اس لیے مشکلات ہوں گی. ابھی اس معاملے کے اوپر میں واپس آتا ہوں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیویگیشن اگر خراب ہوئی تو طیارہ گر جائے گا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. جو جدید بوئنگ 737 ہے یہ ایک ایسا طیارہ ہے جس میں ایک نیویگیشن سسٹم نہیں ہوتا، اس کے پاس کئی متبادل ذرائع ہوتے ہیں. پائلٹ کے پاس زمینی ریڈار کی بھی رہنمائی ہوتی ہے، مختلف نیویگیشن آلات ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے پچھلے 1-2 سال کے اندر یہ طیاروں کے اوپر اور فائٹر جیٹس کے اوپر، ان کی سیلف ٹیکنالوجی کے اوپر، ریڈار سسٹم کے اوپر کافی تحقیق کی ہے. تو اس کے اندر یہ میری کھوج یہ ہوتی تھی کہ چیک کروں کہ سیلف ٹیکنالوجی کس طریقے سے کام کرتی ہے. ریڈار اگر غائب ہو جائے، جس طرح حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ نیویگیشن سسٹم جو تھے وہ بند کر دیے گئے. پھر ہمیں آبدائے ہرمز کے اندر معلوم یہ پڑا کہ وہاں پر بھی بہت سارے جو جہاز تھے وہ اپنے نیویگیشن سسٹم کو آف کر دیتے تھے. تو جب آپ ایک نیویگیشن سسٹم کو آف کر دیتے ہیں تو پھر بھی تو جہاز چل ہی رہا ہے نا، پھر بھی تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو اور ہے. تو کیا کوئی اور متبادل ذرائع ہوتے ہیں؟ تو ہاں، ان کے پاس متبادل ذرائع بھی ہوتے ہیں. زمینی ریڈار ہوتا ہے، مختلف نیویگیشن آلات ہوتے ہیں. ایک یاسر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا.